بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، آج مجلس چاریار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج وطن عزیز پاکستان میں دن کو 1 بجے کے قریب کراچی ایئرپورٹ کے قریب PIA کی پرواز کو جو حادثہ پیش آیا اور 107 افراد لقمہ اجل بن گئے، اس سانحہ پر دل رنج و غم کی کیفیت سے بھرا ہوا ہے اور شدید صدمہ محسوس ہوا ہے۔ یقیناً ملک عزیز پاکستان میں بسنے والے اور پاکستان سے باہر بسنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں، سب اس صدمے کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس کیفیت میں تمام ہم وطنان عزیز کے ساتھ میں اظہار تسلی و ہمدردی کرتا ہوں اور مرحومین کے لیے جو 28 رمضان المبارک کو اس صدمے سے دوچار ہیں کہ ان کے عزیز ان سے بچھڑ گئے اور بعض خاندان جو ہیں وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پورے خاندان کا جو کفیل ہے اور ان کے لیے کما کر لانے والا ہے، جو ان کا کنبے کا کفیل ہوتا ہے، تو کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اس میں حادثے میں لقمہ اجل بن گئے اور بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور وہ جن کا کفیل تھے اور ذریعہ تھے، سبب تھے، ان سب لوگوں کو آج جو وسیلہ تھے ان کے بچھڑ جانے کا غم اور ہی انداز سے اور ان کی زندگیوں کو درد سے، رنج سے، فکر سے وہ لوگ نڈال ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان سب کو اس صدمے کے تحمل کی توفیق دے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ایسے اسباب عطا فرمائے کہ جس میں وہ بچے جو آج یتیم ہو گئے ان کی بہتر سے بہتر کفالت اور تعلیم تربیت کا انتظام ہو سکے۔ بس یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ جس طرح قضاء و قدر کا
جو قانون ہے اس کے مطابق ہی اس دنیا میں بندہ رہتا ہے، سانس لیتا ہے، اور جب اجل آتی ہے ایک وقت معینہ کے مطابق تو ہر ایک آدمی کو داعی اجل کو لبیک کہنا پڑتا ہے۔ ایک کراچی ہی کے شاعر کا یہ شعر ہے کہ ہمارے چاند جل بجھیں تو بے کسی سے رو پڑیں، بس اتنا اختیار ہے ہمیں حصار جبر میں۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ صدمہ پاکستان کا ہے، میں پوری قوم کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے جو براہ راست سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہتر اسباب فرمائے کہ جس میں ان کے آج جو جراحت ہوئی ہے، زخم لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان زخموں کی دوا ان کو مرہم عطا فرما دے۔ مجلس چاریار کا پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم، فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نعت رسول مقبول کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی کا نعتیہ کلام۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے
لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں عزیزان گرامی، آج آپ کے سامنے مجلس چاریار میں اسلام کے بنیادی رکن اور اسلام کی عمارت کے بنیادی ستون زکوٰۃ کے بارے میں چند احکام بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں ہی،
انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد ہے پاک چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، اور اسی طرح زمین کی پیداوار میں جو حق ہے اللہ رب العزت جل وعلا نے رکھا ہے، اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو، عشر زمین کی پیداوار سے حق ادا کرو اس کی کٹائی کے دن، اور سونے چاندی نقدی اس کی زکوٰۃ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ میں ارشاد ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ ان آیات بینات کی مختصر سی تشریح قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کا بہت ہی مضبوط وسیلہ اور ذریعہ احادیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صاحب وحی ہیں اور وحی کے ساتھ حکمت کی حامل بھی ہیں، جو رب تعالی جل شانہ نے حکمت اپنی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور معلم کتاب و حکمت کا منصب آپ کو عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقہ یوم القیامت ثم یاخذ بالحلیمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون گرامی قدر حضرات، یہ تلاوت کی گئی حدیث مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور اپنی سنن میں اور موطا میں اور اپنی صحیح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال قیامت کے دن ایک بھیانک سانپ کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا
اور یہ سانپ اسے ڈسے گا اور پھر کہے گا کہ تم ڈر رہے ہو، خائف ہو، حالانکہ میں تو تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو نے جمع کیا تھا زندگی میں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ بخیل لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ جس مال پر بخیل بنے اور خزانے جمع کیے، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا تھا اور انہوں نے بخل کے سے کام لیا، خرچ نہیں کیا، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ تو ان کے لیے شر ہے۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ جل شانہ ان کے گلے میں توق بنا کے اس کو ڈالے گا، اس کے مال کو اور خزانے کو۔ ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس مال پر وہ بخل کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، زکوٰۃ تک اور صدقات تک اس میں سے ادا نہیں کرتے تھے، تو وہ ان کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لا تجب فی مال زکوۃ حتی یحول علیہ الحول، کہ مال میں زکوٰۃ اس وقت تک کسی پر لازم نہیں ہے جب تک اس پر پورا سال نہ گزر جائے، یعنی حولان حول ہو جائے، پورا سال مال پر سال گزر جائے، پھر اس سال کے آخر میں جو مال اس کے پاس ہے وہ اس کے حساب سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ گرامی قدر حضرات، بعض لوگ مسلمان ان کا مالی سال جو ہے رجب المرجب کا مہینہ ہوتا ہے، اور بعض اپنے مالی حساب جو ہے وہ کرتے ہیں رمضان المبارک میں، تاکہ فرض کی ادائیگی پر 70 فرضوں کا ثواب حاصل ہو جائے۔ تو سونے چاندی اور نوٹوں کی زکوٰۃ، ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور کیا زکوٰۃ ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین نے حضرت ابو موسیٰ کی طرف لکھا، جو ان کے گورنر تھے، کہ 200 درہم سے زائد ہو تو ہر 40 درہم پر 1 درہم ہے، یعنی نقد رقم جو ہے جس کے پاس اتنی جمع ہو جائے تو ہر 100 پر اس کو 2.5% جو ہے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی سال جس مال پر گزر گیا اس کے ذمہ لازم و واجب ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ 20 مسقال سے سونے سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی 7.5 تولے سونا۔ جب سونا 20 مسقال ہو جائے تو اس میں سے 1 مسقال کا آدھا زکوٰۃ ہے، اور اس سے زیادہ ہو تو اسی حساب سے اس پر زکوٰۃ لگتی جائے گی۔ اور 200 درہم سے کم کی نقدی پر زکوٰۃ نہیں، لیکن جب چاندی 200 درہم تک پہنچ جائے تو اس پر 5 درہم زکوٰۃ ہے، اور جو اس سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکوٰۃ لگتی۔ اسی حساب سے
اسی طرح کہ اونٹوں بکریوں پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس کا جو نصاب ہے اس میں تفصیل ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک ڈکلیریشن جاری کیا، ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں اس نصاب کو بیان فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین و امام المسلمین، آپ نے جب انہیں بحرین کی طرف بھیجا تو انہیں یہ تحریر لکھ کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فریضہ زکوٰۃ کا بیان ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ مسلمانوں میں سے جس سے اس تفصیل کے مطابق زکوٰۃ طلب کی جائے اسے چاہیے کہ ادا کرے، اور اس کی نسبت جس سے اس سے زیادہ طلب کیے جائے وہ ادا نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنیاد جس چیز کو بنایا وہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، لہذا اس کے مطابق اس کو ادا کیے جائے۔ 24 اونٹ یا اس سے کچھ کم ہوں، اس سے کم ہوں، 24 ہوں یا اس سے کم ہوں، تو ہر 5 پر اونٹوں پر ایک بکری دینا لازم ہے، اور جب 25 سے 35 تک ہوں، یعنی 25 سے 35 تک، تو ان پر اونٹ کا 1 سالہ بچہ دینا ہوتا ہے، اور جب 36 سے 45 تک ہوں کسی کے پاس، یعنی 36 سے 45 تک، تو ان پر اتنے اونٹوں پر اونٹ کی 2 سالہ بچہ یا بچی یعنی اونٹ یا اونٹنی ہے، اور جب 46 سے 60 تک ہوں تو ان پر 3 سال کا اونٹ کا بچہ یا بچی یعنی اونٹنی یا اونٹ دینا، اور جو اونٹ بننے کے قابل ہو، یعنی اس کو جو اونٹ جوان ہو، یعنی کہ وہ خود سانڈ بن سکتا ہو یا پھر حاملہ اونٹنی اس عمر کو پہنچی ہوئی، 61 سے 75 تک ہوں، یعنی 61 سے 75 تک ہوں تو 4 سالہ اونٹنی ہے، اور جب 76 سے 90 تک ہوں، یعنی 66 سے 90 تک ہوں، تو 2 سال کے 2 بچے اونٹ کے، اور جب 91 سے 120 تک ہوں تو 3 سال کی 2 اونٹنیاں جو جوان ہوں۔ جب 120 سے بڑھ جائیں تو ہر 40 کے بعد 2 سال کی مادہ ہے، یعنی 2 سال کی اونٹنی ہے، اور ہر 50 پر 3 سال کی مادہ ہے، یعنی جب 100 سے بڑھ کے ہوں، اور جس کے پاس 4 سے کم اونٹ ہوں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، ہاں جتنی ان کا مالک چاہے، اور جب 5 اونٹ ہوں تو ان پر 1 بکری ہے، مطلب 4 پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اپنی مرضی سے وہ بھی صدقہ جو کرنا چاہے کر دے، کیونکہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے تو اس مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص کا مال جو ہے ایسا ہو جاتا ہے اللہ کی حفاظت میں جیسے کوئی چیز قلعے بند ہوتی ہے، قلعہ کے اندر، فورٹ کے اندر مال ہو اور تالا بند ہو تو اس کی چوری کا جیسے خطرہ نہیں ہوتا، تو اللہ کی حفاظت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اور بکریوں کی زکوٰۃ کے بارے میں جو جنگل میں چرتی ہوں، یعنی جنگل میں چرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے چارے پر اس کا اور خرچہ کچھ نہ اٹھتا ہو،
باندھ کر انہیں چارہ نہ ڈالتا ہو، صرف چرائی پر ہوں، تو ان بکریوں میں تو ان میں سے 40 سے 120 بکریوں تک ایک بکری، اور 120 سے 200 تک 2 بکریاں ہیں، اور 200 سے 300 تک 3 بکریاں ہیں، اور جب 300 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 100 پر ایک بکری ہے۔ جب کسی آدمی کی چرنے والی بکریاں، چرائی والی یعنی جو جنگل میں باہر چرتی ہیں، 40 سے ایک بھی کم ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، سوائے اس کے کہ ان کا مالک جو چاہے، یعنی اپنی طرف سے صدقہ کرنا چاہے وہ کر دے۔ اور چاندی کے نصاب 52.5 تولے کو پہنچ جائے تو 40واں حصہ ہے، اور اگر کسی کے پاس 190 درہم ہو تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، ہاں جتنا اس کا مالک چاہے۔ گائے میں بھی زکوٰۃ ہے، یعنی کاؤ میں۔ تو حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن میں بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ ہر 30 گائے پر 1 سال کا بچھڑا اور ہر 40 پر 2 سالہ وصول کریں۔ ان کے پاس سے کم مال پر زکوٰۃ لائی گئی تو انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا نہیں لوں گا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سے پاس حاضر ہو کر پوچھ لوں، یعنی میں پوچھ لوں پھر میں زکوٰۃ کم میں لوں گا۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یعنی آپ کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور یہ گائے کی نصاب میں اگر نصاب سے کم ہوں کسی کے پاس تو کیا اس سے زکوٰۃ لی جائے یا نہیں، یہ نہیں پوچھا، لیکن جو احادیث پہلے گزر چکی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس پر اپنی طرف سے جو صدقہ کر دے۔ زراعت پر، کھیتی باڑی پر زکوٰۃ اور عشر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جو آسمانی پانی سے زمین سیراب کی جائے، یعنی صرف بارانی زمین ہو یا روایت فرمایا کہ جو آسمانی پانی سے بارش سے پلائی جاتی ہو، یا چشمے کا، یا وہ عشری زمین ہو تو اس میں 10واں حصہ ہے۔ اور جو فصل خرچ سے پلائی جاتی ہو، پانی جو ہے مصنوعی ذریعے سے لیا جائے یا جس پر خرچہ اٹھتا ہے، یا نہری پانی سے پلائے کہ جس پر اس کو پیسے پانی کے دینے پڑتے ہیں، تو اس میں 20واں حصہ ہے، یعنی عشر کا اس کو 10واں حصہ نہیں دینا پڑے گا بلکہ 20واں حصہ دینا پڑے گا، 20۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے زمین پیدا کرے اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن اس میں یہ تفصیل ہے کہ پانی اس کو کیسے پلایا جاتا ہے، یا پھر اس کے اوپر جو اخراجات ہوں تو ان اخراجات کو منہا کر لی جائے۔ حضرت ابراہیم نخعی جلیل القدر فقیہ ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پردادا استاد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے زمین آسمانی پانی یا جاری پانی کے ذریعے پیدا کرے اس پر عشر ہے، اور جو بڑے ڈول یا چھوٹے ڈول کے ذریعے پلائی گئی اس پر عشر کا نصف ہے، یعنی جس پر خرچ آتا ہے اس میں نصف ہے، یعنی 10واں حصہ نہیں 20واں ہے۔ عشر کا 10واں حصہ سے 5ویں پر نہیں نصف آتا، یہ 20ویں پر جاتا ہے۔ کیوں کہ 20 نصف بنے گا
کیونکہ وہ اس پر خرچ آ رہا ہے نا، اس لیے وہ جو ہے بارانی کی طرح نہیں کہ جس پر اس پر اور خرچ کچھ نہیں آتا، مشقت نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی آپ نے کہ آپ نے شہد میں سے عشر وصول فرمایا۔ تو آج کل جیسے بڑے بڑے فارم بنے ہوئے ہیں تو اس پر جو پیداوار ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جن جانوروں سے محنت کرائی جاتی ہے، یعنی بیل ہیں جو کہ زراعت کے کام آتے ہیں، یا گھوڑے ہیں یا خچر ہیں یا گدھے ہیں کہ جن کو گاڑیوں میں سفر کے لیے جوتا جاتا ہے اور اس سے ایک محنت کا کام لیا جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا کہ میں نے اپنی امت کو گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا میں نے اس سے درگزر فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مقروض آدمی کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جس پر قرضہ ہو، تو حضرت عثمان غنی امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہاری زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یعنی زکوٰۃ کا نصاب ہے اس پر، اور مالی مہینہ منتھ، زکوٰۃ کے نصاب کا مہینہ، یعنی ہولانِ ہول ہو جائے تو جس مہینے کو مقرر کر رکھا ہے حساب کے لیے، جب وہ آتا تو آپ فرماتے جس کے ذمہ قرض ہو وہ اپنا قرض ادا کرے، قرض خواہ کو دے، جس سے قرضہ لیا ہے اس کو دے، کریڈٹ واپس کرے، حتیٰ کہ تمہارے مال حاصل ہو جائیں۔ نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے قرض لیا ہے وہ قرض ادا کرے، تاکہ جو قرض کا مالک ہے اس کے پاس مال جمع جو ہو، قرض کا واپس آ گیا ہو، تو کل مال اگر اس کا نصاب کو پہنچتا ہے تو اس میں سے وہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ حضرت یعنی مقروض پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو قرض کا مالک ہے، جس نے قرضہ دے رکھا ہے اس کے ذمے، کیونکہ اس نے تو احسان کیا، نیکی کی، کسی کو قرضہ دیا، تو جب اس کو نیکی قرض حسنہ دینے کی ہے تو وہی مالک کا مالک ہے مال کا، مقروض کے ذمے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ جو مال کا مالک ہے اس کے ذمے لازم ہوگا کہ وہ اگر نصاب کو اس کی رقم پہنچ گئی ہے، مال پہنچ گیا ہے، سونا چاندی پہنچ گیا ہے، تو اس میں زکوٰۃ ادا کرے۔ حضرت سلیمان بن یسار سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس کے پاس مال بھی ہو اور اس کے ذمے اتنا ہی قرض بھی ہو، تو کیا اس کے ذمے زکوٰۃ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جتنی اس کے پاس مال ہے اتنا ہی اگر اس پر قرض ہے تو پھر وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ
ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ چھوٹے یعنی نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے حتیٰ کہ اس پر نماز فرض ہو جائے۔ اہل اسلام عید الفطر جو ہے یعنی یکم شوال، عید الفطر کے ساتھ رب تعالیٰ نے روزہ رمضان یعنی رمضان شریف کی جو عبادت ہے، قیام، صیام، صوم، اس پہ رب تعالیٰ جل شانہ نے صدقہ فطر جو ہے وہ صاحب نصاب پر لازم فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں اور مستدرک میں امام حاکم نے شاپوری نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے بازاروں میں منادی کرنے والوں کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ صدقہ فطر حق ہے اور ہر مسلمان پر اس کی ادائیگی واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن سالبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید الفطر کے 1 یا 2 دن پہلے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ گندم میں 1 صاع ادا کرو یا 1 کمہا 2 بندوں کی طرف سے ادا کیا کرو، یا 1 صاع کھجور یا جو، ہر آزاد اور غلام کی طرف سے، یعنی جو تمہارا غلام ہے اس کی طرف سے بھی آزاد کرو اور جو ادا کرو، اور جو گھر میں جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے ادا کرو، یہ گھر کا جو مالک ہے اس کے ذمے ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ان میں سے کم از کم جو گندم کی قیمت ہے، یعنی کھجور کی قیمت تو 1 صاع کی بہت زیادہ ہے، لیکن کم از کم جو مقرر کی جاتی ہے وہ تقریباً 4 پاؤنڈ سے کچھ اوپر۔ تو جن لوگوں نے عبادات کی ہیں یا معذور بھی ہیں تو ان پر نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہتر ہے، لیکن اگر پہلے نہ کر سکے تو بعد میں کر دیں، تو ان کے لیے یہ لازم ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی طرف سے بھی اور اپنے اہل عیال اور اپنے جو گھر میں کوئی خادم ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں طاعت کی، بندگی کی، اور جن کاموں کو اللہ نے حکم فرمایا ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔